سورہ بروج میں ذکر کردہ ایک واقعہ کا تذکرہ چل رہا ہے. آج انشاءاللہ اسی واقعے کو آگے لے کے چلوں گا. پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا. اس جادوگر کا کام کیا تھا؟ شعبدے بازیاں، کرتب دکھانا. اس سے لوگ بادشاہ کے معتقد ہوتے تھے اور بادشاہ کافر تھا. تو جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مر جاؤں گا تو آپ کی دکان چلنا بند ہو جائے گی. تو کوئی ایسا نوجوان چاہیے مجھے جس کو میں اپنا شاگرد بناؤں اور یہ سارا علم اس کو سکھا دوں. بادشاہ نے ایک نوجوان کا انتخاب کیا تو کہ بھئی اس کو سکھاؤ. وہ نوجوان جب اپنے گھر سے چلتا تو راستے میں ایک راہب کا گھر تھا. راہب، یہ وہ دور تھا جب عیسائی مذہب برحق تھا. اسلام ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا. اسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کون سا مذہب برحق تھا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین. تو وہ نوجوان آیا کرتا جادوگر کے پاس. راستے میں راہب کا گھر تھا تو تھوڑی دیر کے لیے اس کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتا. راہب کس کی باتیں کرتا تھا؟ اللہ کی. راہب کے پاس سے اٹھ کے جاتا، پھر جادوگر کے پاس جا کے بیٹھتا. واپسی میں پھر راہب کے پاس سے ہوتا ہوا جاتا. تو راہب کے پاس ایک سفر میں 2 دفعہ اور جادوگر کے پاس بولو بھائی 1 دفعہ. تو رنگ کس کا چڑھنا تھا؟ راہب کا. اس سے کیا پتا چلا کہ بھائی اپنے بچوں کو انسان کا بچہ اگر بنانا ہے تو ٹی وی کے پاس کم بٹھاؤ، علماء کے پاس زیادہ بٹھاؤ. جتنی دیر وہ ٹی وی کے پاس بیٹھتا ہے نا اس سے زیادہ دیر مولوی صاحب کے پاس بٹھاؤ اس کو. تو وہ جو جادوگر تھا نا اس کی چکنی چپڑی باتوں سے نوجوان متاثر ہونے لگا اور ادھر پادری کی باتیں بھی تھیں تو وہ بیچارہ گڑمڑ ہو گیا. سمجھ میں آیا میں کروں کیا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوجوان کہیں سفر کرتا ہوا جا رہا تھا تو راستے میں ایک بہت بڑا اژدہا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا. لوگ خوف زدہ تھے کہ ہم یہاں سے گزرے تو یہ ہم میں سے کسی کو کھا جائے گا. اژدہے تو اب ڈاکومنٹری میں آپ دیکھیں پورے انسانوں کو ایسے ہڑپ کر جاتے ہیں، ثابت نگل لیتے ہیں. تو اب یہ کھڑا ہوا ہے نوجوان، یہ بھی کھڑا ہو گیا. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اس نے ایک پتھر اٹھایا. ظاہر ہے اژدہے پتھر سے نہیں مرتے، اتنا بڑا اژدہا اور ایک پتھر مارنے سے کہاں مرے گا. اس نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میں کنفیوز ہوں کہ راہب کا دین سچا ہے یا جادوگر کا. اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر سے اس اژدہے کو تو ہلاک کر دے، ایک نشانی مجھے دکھا دے. یہ کہہ کے اس نے پتھر مارا اور وہ اژدہا ہلاک ہو گیا. ابھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی دیکھ لی. جب اللہ اپنی بہت بڑی نشانی کسی کو دکھاتے ہیں تو پھر آزمائش بھی اسی حساب سے لیتے ہیں اس سے. اس لیے غیب پہ ایمان لاؤ، یہ بہتر ہے. اللہ سے ایسی نشانیاں مت مانگا کرو. کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کی توبہ قبول کرنے کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ جس نے گناہ کیا ان کو قتل کرو. جن سے گناہ ہوا وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے تو توبہ قبول ہوگی، ورنہ نہیں. جبکہ امت مسلمہ کے بارے میں کیا قانون ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے چپکے سے جا کے اللہ کے سامنے 2 آنسو بہاؤ، معافی مانگو تو بس معاف کر دیں گے ہم. بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا معاملہ اس لیے ہوا
کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم اس وقت تک اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی نر اللہ جہرتن، ہم اس وقت تک اس کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. تو جیسے ان کا اللہ پر ایمان کا معیار بہت اونچا تھا تو ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے اللہ کا معیار بھی بہت اونچا تھا کہ تم بغیر دیکھے نہیں مانتے، تو ہم بھی تمہارے اخلاص کا امتحان لیں گے کہ اگر تم توبہ میں مخلص ہو تو اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرو تو مان جائیں گے دل سے توبہ کر رہے ہو. اس امت میں صحابہ کرام نے نبی سے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ اے نبی ہم اس قرآن پر ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ آسمان سے قرآن اتر رہا ہے، یا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. جو کہا غیب پر ایمان لے آئے، اور ہم بھی غیب پر ایمان لائے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ جب تم غیب پر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری توبہ بھی غیب کے پردوں سے ہی قبول ہے، اس کے لیے دلیل نہیں چاہیے مجھے بس. تو اس لیے نشانیوں کا مطالبہ نہ کیا کرو. جب کوئی نشانی دیکھ کے ایمان لاتا ہے تو اس کی آزمائش بہت سخت ہوتی ہے پھر. تو اس نوجوان نے جب وہ پتھر مارا ہے تو وہ اژدہا ہلاک ہو گیا. ویسے بھی اس کا گمان یہی تھا کہ راہب کا دین برحق ہے، تو یہ اور مضبوط نشانی. اب ہوا یہ کہ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا اور اعلان کر دیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا. جب وہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت میں لگا ہے تو اللہ کی قدرت تھی کہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ بعض کرامتوں کا ظہور شروع کر دیا، یعنی اس کے ہاتھ پہ بعض کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں. نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا تو بینائی واپس لوٹ آتی. کوڑ کا مرض پہلے زمانے میں لا علاج تھا، کوڑ کے مرض کو مریض کو ہاتھ پھیرا اس کی بیماری ایک دم ختم ہو گئی. پیدائشی کوئی گنجا ہو، اللہ نہ کرے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو بال، بولو نا بھائی، دیکھو پیدائشی گنجا ہونا تو اللہ کی طرف سے، لیکن جب اللہ نے بال دے دیے تو پھر ٹینٹ کرا کے رکھنا 24 گھنٹے، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہوئی نا اس حدیث کی روشنی میں. اگر آپ کو ویسے ہی سر کو ٹھنڈا رکھنے کا شوق ہے تو آپ ٹینٹ کرائیں، مگر یہ کوئی سنت نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے. ٹینٹ کرانا آزمائش ہے. اگر اس پہ کچھ لکھنا ہے آپ نے کہ میں گم جاؤں تو پھر یہ میرے نمبر پلیٹ دیکھ لو اور شناختی کارڈ نمبر، پھر تو بھی ٹھیک ہے. بلا وجہ خام خواہ میں ٹینٹ کرا کے رکھنا، اللہ نے بال دیے زینت کے لیے اور ٹنڈے منڈے گھومنا تو اچھا کام نہیں ہے. دینداروں کو زینت کی فکر دوسروں سے زیادہ کرنی چاہیے تاکہ دیکھنے میں اچھے لگیں. تو جب اچھے لگیں گے تو لوگ ان کو دیکھ کے ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا ایک اثر پڑتا ہے. اللہ نے کسی پیغمبر کو بدصورت نہیں بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ جب ان کے پاس بیٹھیں تو لوگوں کی طبیعت ان کی طرف مائل ہو، لوگ ان سے سیکھیں. تو شکل تو اللہ نے جس کی جیسی مرضی بنا دی، مگر کچھ اپنا بھی انسان کا کنٹرول ہوتا ہے. عجیب عجیب سے دیندار لوگوں کو دیکھیں، عجیب عجیب سے بنے ہوئے گھوم رہے ہوتے ہیں. زار من یوں لٹک رہا ہے، ادھر کو جا رہا ہے. اور وہ ایک صاحب نے پوچھا یہ ان کا زار من اتنا کیوں لٹکتا ہے؟ کہ نا سیدھے ہیں، بہت نیک ہیں، اتنے سیدھے ہیں کہ زار من لٹک رہا ہے. چلو غلطی سے تو ہر آدمی کا ایسا ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر. تو اس لیے بلا ضرورت ٹینڈ نہ کرایا کریں. کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، اس کو دین نہ سمجھے کم از کم. کوئی اسلام میں ایسا کوئی ٹینڈ کرانا کوئی عبادت نہیں ہے. تو وہ نوجوان جو تھا وہ جب گنجے کے سر پہ ہاتھ پھیرتا تو بال لوگ آتے، تو ایسے اس کی ہاتھ پہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئی. اب جب پبلک کو پتا چلے، وہ روحانی علاج والا نہیں تھا. یاد رکھو روحانی علاج والوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہیں آپ کو پتا چلے وہاں بابا بیٹھے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، نہیں جانے کی ضرورت، الو بنا رہے ہیں لوگوں کو. تو اب جب یہ کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی تو اس کی لوگوں میں شہرت ہونا شروع ہو گئی. بادشاہ کو جب پتا چلا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ بھائی ایسا جادو سیکھا ہے کہ اپنے استاذ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اس نے. تو اس کا تو استاذ بھی یہ کام نہیں کرتا تھا، یہ اپنے استاذ سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گیا. واہ بھائی واہ، اب آئے گا مزہ. بادشاہ نے اس کو بلایا. یہ سب میں جو آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ بخاری مسلم کی روایات ہیں، ایسے نہیں کہ کہیں بھی اخبار میں پڑھا، نوائے وقت میں مضمون آیا ہوا تھا وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو بادشاہ کو جب پتا چلا کہ بھائی یہ اتنا بڑا جادوگر بن گیا ہے، بادشاہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم تو اپنے استاد سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے.
اور ایسے ایسے اور ویسے ویسے. تو اس نے کہا یہ جادو وادو نہیں ہے, یہ جو نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہوں تو بینائی میں لاتا ہی نہیں ہوں. بینائی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے, میں کچھ بھی نہیں کر رہا. بس اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ہاتھ میرا استعمال ہوتا ہے, کام کون کرتا ہے؟ اللہ. ورنہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کی بینائی لوٹا دوں. بادشاہ نے لگائے چترول, ٹھیک ہے نا. پہلے تو بادشاہ نے کہا تو یہ بتا کہ تجھے یہ اللہ اور کلمہ اور یہ اسلام اور یہ عیسائیت یہ سکھایا کس نے؟ اچھا, راہب نے کہا, اس نوجوان کو کہا تھا کہ اگر تم کبھی پکڑے جاؤ تو میرا نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا یا یہ دین سکھایا ہے, ورنہ بادشاہ مجھے نہیں چھوڑے گا. تو نوجوان نے نہیں بتایا, لیکن نوجوان کو اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہ بیچارہ بتانے پر مجبور ہو گیا. بہت زیادہ جب جسمانی اذیت دی جاتی ہے نا پھر ناممکن ہو جاتا ہے. وہ بھی انسان تھا بہرحال. تو بادشاہ نے راہب کو پکڑ کے بلایا اور اس کی گردن اڑا دی, شہید ہو گیا. کتنا مبارک راہب ہوگا جس کا حدیث میں تذکرہ آ رہا ہے. تو اور اس کو کیا کیا گیا کہ اس کو بادشاہ نے کہا کہ لوگوں سے کہا, اپنے درباریوں سے, کہ اس کو لے کے جاؤ پہاڑ پہ اور نیچے کھائی دکھاؤ, اس کو ڈراؤ, ٹھیک ہے نا, اور اس سے کہو کہ یہ عیسائیت چھوڑ دے, نہیں چھوڑتا تو ہم تمہیں یہاں سے گرا کے ہلاک کر دیں گے. تو اس کو لے گئے, اس نے کہا ہلاک کر دو, میں تو عیسائیت نہیں چھوڑنے والا. تو اللہ کی قدرت کیا ہوئی ہے کہ وہ پہاڑ پہ ایسا کچھ زلزلہ آیا, وہ سارے مر گئے اور یہ بچ گیا, اکیلا واپس آ گیا. تو بادشاہ نے پھر لوگوں کو کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ. اچھا, اب یہ خبریں لوگوں میں مشہور ہونا شروع کی, ایک نوجوان ہے بھائی وہ اس طرح کا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ مشہور کر رہے ہیں نا تاکہ اس سے کام لینا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس کی خبر کہ بھئی یہ تو آنکھوں پہ ہاتھ لگائے تو بینائی واپس لوٹ آتی ہے. تو یہ سب کو یہی کہتا بھئی میں یہ نہیں کر رہا, اللہ پر ایمان لے کر آؤ, یہ میں نہیں کر رہا, یہ اللہ کر رہا ہے, تو اللہ کی قدرت پر ایمان لے کر آؤ. تو اب اس کے یہ واقعہ بھی مشہور ہونے شروع ہو گئے, بھئی پہاڑ سے گرایا نہیں مر رہا. تو اس کو سمندر میں لے کر گئے, بیچ سمندر میں بادشاہ نے کہا اس کو غرق کر دینا اگر یہ ایمان نہ لے کر آئے. تو ڈرایا نہیں, یعنی ایمان نہ چھوڑے, اگر یہ ڈرایا وہی اثر نہیں ہوا اس کے اوپر. تو وہ کشتی الٹ گئی, سارے مر گئے, اس کو اللہ نے بچا لیا, یہ پھر واپس لوٹ آیا. کشتی الٹ گئی یا کیا ہوا مجھے پوری تفصیل جتنی حدیث میں ملتی ہے, بس یہ کہ وہ غرق ہو گئی, یہ بچ گیا. تو جب یہ واپس آیا تو جب بادشاہ نے ساری کوششیں کر لیں کہ بھئی یہ اچھا لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے ہیں, تو بادشاہ نے قتل کرنے کی کوشش کی, ہر کوشش میں بادشاہ ناکام ہوا. تو اس نوجوان نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اپنے آپ کو قتل کرنے کی کوشش, یعنی قتل کرنے کا طریقہ میں آپ کو خود بتاتا ہوں. میں آپ کو جو طریقہ بتاؤں گا آپ اس طریقے سے مجھے قتل کریں گے تو میں قتل ہو جاؤں گا. اب مجھے ایک بات بتائیے, کبھی کوئی کسی کو اپنے قتل کرنے کے طریقے خود بھی بتاتا ہے؟ آپ لوگ کیا بتاتے ہیں شاید ہیں بھائی؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ کوئی کسی کو یہ بتا رہا ہو کہ مجھے مارو, میں اس طرح سے مروں گا, اس طرح سے نہیں مروں گا, میں بڑا ڈھیٹ ہوں, اس طریقے سے نہیں مرتا. بھائی بادشاہ نے جب اس نوجوان کو قتل کرنے کے تمام حربے استعمال کیے اور تمام حربوں میں وہ بادشاہ ناکام ہو گیا, تو نوجوان بادشاہ سے کہہ رہا ہے کہ تم اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو طریقہ میں بتاتا ہوں, اس طریقے سے مارو گے تو میں مر جاؤں گا. تو میں آپ حضرات سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھلا دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کرنے کا طریقہ دوسرے کو خود سکھا رہا ہو؟ ہاں, جن کا خودکشی کا پروگرام ہو وہ بتاتے ہیں, خودکشی کا ارادہ ہو وہ بتاتے ہیں کہ ایسے مارو مجھے. اکثر وہ بھی بتاتے نہیں ہیں, خود ہی کر لیتے ہیں. بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آپ کے پاس کوئی آئے اور کہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں, آپ مجھے یوں کر کے مار دو, تو آپ مارو گے؟ آپ بولو گے یہ آفت میں اپنے گلے کیوں ڈالوں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ ابھی تو روزہ شروع نہیں ہوا, آپ لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا.
ابھی رمضان میں ایک ہفتہ باقی ہے, ہفتے کا یا اتوار کا روزہ ہے, پھر تو ابھی باقی ہے, تھوڑا سا توانائی جمع کریں آپ لوگ. تو مجھے یہ بتائیے کہ بادشاہ دنیا میں کوئی چاہتا ہے کہ مجھے قتل کرو اور اس طریقے سے مارو؟ خودکشی کرنے والے کرتے ہیں یہ کام. خودکشی کرنے والے وہ یہ کرتے ہیں کہ طریقے بتاتے ہیں, ویب سائٹس میں طریقے سکھائے جاتے ہیں خودکشی کرنے کے. ایسی ویب سائٹس ہیں دنیا میں. لیکن یہ نوجوان تو خودکشی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا. یہ چاہ رہا تھا کہ بادشاہ اللہ کا نام لے کر مجھے مارے گا تو دنیا دیکھ لے گی کہ بادشاہ نے تمام حربے استعمال کر لیے, ناکام ہو گیا. مگر جب بادشاہ اس نوجوان کے رب کا نام لے کر کام کر رہا ہے تو کام ہو رہا ہے. اس سے لوگ متاثر ہو جائیں گے اور لوگوں کو یقین آ جائے گا کہ اس نوجوان کا جو رب ہے وہ سچا ہے اور بادشاہ خدا نہیں ہے, بادشاہ معبود نہیں ہے. تو لوگ ایمان لے آئیں گے. تو لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے نوجوان اپنی جان کی قربانی دے رہا ہے. بات آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ یہ نوجوان کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ اپنی جان کو قربان کر رہا ہے تاکہ لوگ ایمان لے آئیں. اور اس کے لیے اس نے طریقہ یہ استعمال کیا کہ پوری عوام کو اکٹھا کیا جائے. یعنی بادشاہ کو طریقہ بتا رہا ہے کہ بند کمرے میں قتل مت کرو, اس لیے کہ بند کمرے میں جب مارا جائے گا تو خبر جو لیک آؤٹ ہوگی اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے. بادشاہ اللہ کا نام لے کے مارے گا مگر بعد میں کیا کہے گا کہ میں نے اللہ کا نام نہیں لیا. بند کمرے میں کیا ہو رہا ہے یہ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا نا. خبر متواتر وہ غلط نہیں ہو سکتی. متواتر خبریں کبھی بھی غلط, یہ خوب یاد رکھو, ایک اہم مسئلہ ہے یہ. بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں. یہ جو ہم کسی کو خبر دیتے ہیں نا, خبر یہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی. کیا خیال ہے؟ جب بھی کوئی آپ کو آ کے خبر دیتا ہے تو وہ خبر کبھی سچی ہوتی ہے کبھی جھوٹی. ہماری شریعت اس کا پورا مدار خبر پر ہے, خبر پر. ہمیں خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے تھے. کیا خیال ہے؟ ہمیں خبر ملی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا ہمیں حکم دیا. کیا ہم میں سے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ نہیں آ رہی بات. ہمیں خبر ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرنے کا کہا, ہمیں خبر ملی کہ نبی نے یہ کرنے کا نہیں کہا, یعنی یہ نہیں کرنے کا کہا. تو ہمارا پورا دین الف سے لے کے یا تک, اے سے لے کے زیڈ تک وہ کس پر چل رہا ہے؟ بولو نا بھائی, خبروں پر, خبروں پر. اب خبر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بنیادی گمراہی آج کل پروفیسر لوگ پھیلا رہے ہیں وہ یہاں سے گڑبڑ کرتے ہیں. خبروں کی اقسام نہیں پتا ان کو, اسی سے سارے فرقے پیدا ہو رہے ہیں. بہت اہم مضمون ہے جو اس وقت اللہ نے دل میں ڈال دیا, اور اس کی بنیاد کہاں سے نکلتی ہے کہ اس نوجوان نے یہ کیوں کہا کہ کھلے عام بھرے مجمع میں مجھے قتل کیا جائے اللہ کا نام لے کے, بند کمرے میں نہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بند کمرے میں 4 آدمیوں کے سامنے وہ 4 گواہ رہیں گے, یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. بہت مشکل ہے بھائی, ان لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا یار. تھوڑا سا بھائی گردن تو ہلاؤ. ویسے ہی ہلا دیں, جھوٹی موٹی کے بھی تو کوئی کام ہوتے ہیں کہ انسان کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹی موٹی میں بعض دفعہ گردن ہلا دیتا ہے. سچی مچی میں نہیں ہلتا تو جھوٹی موٹی کا ہلا دیا کریں. تو دنیا میں اس وقت سب سے بڑی آبادی عیسائی, یہودی اور مسلمانوں کی ہے جو اللہ کو اور پیغمبروں کو مانتے ہیں.
اتنی بڑی آبادی اگر جھوٹے نبیوں کو مانتی ہوئی آئی ہے اگر، تو یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. کھوپڑی نہیں مانتی اس بات. یہ تمام لوگ پیغمبروں کے سلسلے کو مانتے ہیں اور دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے. یہ صرف عیسائی اور مسلمانوں کو ملا دیا جائے اگر، تو یہ جو ایتھیسٹ کہتے ہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا اور کوئی پیغمبر، تو یہ کیسے لاکھوں لوگوں تک کیسے ان کی تعلیمات پہنچی ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں یہ پیغمبروں کی تعلیمات کو باقاعدہ فالو کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ موسیٰ نام کے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں آئے تھے، عیسیٰ نام کے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں آئے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے کوئی پیغمبر بھی دنیا میں آئے تھے. اور ان تمام پیغمبروں کی تعلیمات کو اگر آپ غور کرتے ہیں تو وہ ساری اچھی تعلیمات ہیں. اچھی، کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں ہے جو غلط ہو، بالکل 100% غلط ہو. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جھوٹا نبی دنیا میں آئے اور لوگوں کو اچھی چیزوں کو پہ ڈال کے چلا جائے. ایک صاحب مجھے لاہور میں ملے کچھ دن پہلے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نا، یہ معاذ اللہ نقل کفر جادوگر تھے، انہوں نے جادو کے زور سے پوری دنیا کو یوں کیا ہے. میں نے کہا کسی جادوگر کی تعلیمات میں جمعے کی نماز آئے گی، رمضان کا روزہ آئے گا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک آئے گا؟ ساری دنیا میں مسلمان جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ کس نے حکم دیا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا عقل مانتی ہے کہ اس ساری دنیا کے مسلمان ایک جادوگر کو فالو کر کے جمعے کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ یہ پاگل ہیں کیا؟ یہ کسی جادوگر کو ایسے فالو کیا جاتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، اس کے کہنے پر رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھ لیں، شام کو تراویح پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھ کے ان کی خدمت کریں. دنیا میں کوئی ایک جادوگر دکھاؤ جس کو فالو کرنے والوں نے اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہو، کوئی ایک دکھا دو بھائی. نہیں یار، یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ایتھیسٹ کی سمجھ میں کہاں سے آئے گی بھائی. نماز پڑھ لیا کریں، روزے رکھ لیا کریں، اتنا کافی ہے. پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. تو خیر، اس پر ہم روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ اگلے بیان میں کہ یہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ابھی تو میں نے ساشا پیش کیا ہے آپ کے سامنے، پیکنگ فل بعد میں آئے گی. تو وہ جو جادوگر تھا نا، وہ جو نوجوان تھا، اس نے اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے جم غفیر کا انتظام کیوں کیا؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں 4 آدمیوں کے سامنے قتل ہو جاؤں اور پبلک بولے، بادشاہ جھوٹ موٹ بول دے کہ یہ تو کوئی نہیں تھا، کوئی اللہ کا نام نہیں لیا. تو جب پورا شہر اکٹھا کر لیا گیا اور اس کے تیر لگائے، یہ جناب گرائے، پورے شہر نے بیک زبان ہو کے کلمہ پڑھنا شروع. سارے مسلمان ہو گئے، جو اس وقت جو عیسائی مذہب برک تھا، سب اللہ کی دعوت، اللہ پر ایمان لے آئے اور بادشاہ کے رب ہونے کی، بادشاہ تو اپنے آپ کو رب کہتا تھا، سارے مسلمان ہو گئے. آپ کو پتہ ہے جو حکومتی پٹھو ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی وہ نہیں ہلتے چاہے کچھ بھی ہو جائے. جو بادشاہ کے درباری ہوتے ہیں نا، خاص بہت کم ان میں لوگوں کو ایمان کی توفیق ملتی ہے. تو قرآن کی تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ظالم بادشاہوں میں بعض دفعہ پوری قوم ان کے خلاف ہو گئی، لیکن ان کے جو درباری ہیں وہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتے. تو ایسا ہی ہوا کہ پوری قوم مسلمان ہو گئی، لیکن جو بادشاہ کے درباری تھے، اس کے خاص لوگ تھے جو ہر وقت بادشاہ کے ساتھ رہتے تھے، وہ بادشاہ کے ساتھ تھے. تو بادشاہ نے یہ کہا کہ بھائی یہ تو پوری قوم ہمارا دین چھوڑ دیا اس نے اور مجھے خدا ماننے سے انکار کر دیا ہے. اب ایک ہی حل ہے کہ ان کو زبردستی مجبور کر کے اس دین برحق سے دور کرو. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ شہر میں جگہ جگہ خندقیں کھودی جائیں، ہر گلی میں، ہر محلے میں خندقیں کھود کے اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں، آگ جلائی جائے اور پھر ایک ایک کو پکڑ کے اس آگ میں جھونکا جائے. تو جو اس آگ کو دیکھ کے ڈر جائے اور کہے کہ میں اپنا دین چھوڑتا ہوں تو اس کو تو بچا لو، باقی سب کو کیا کر دو؟ آگ میں ڈال دو. تو یہ وہ خندقیں تھیں. تو ایک ایک کو پکڑ کے ڈالا گیا. صحیح حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بچے ہیں جو ماں کی گود میں بولے ہیں. ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بولے تھے، اور ایک وہ جس پر وہ ایک بزرگ تھے نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی ماں نے ان کو پکارا تو وہ پریشان ہو گئے کہ ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے. تو آزمائش میں آ گئے نا، اللہ میں نماز توڑ کے جواب دوں تو تیرا حق ضائع ہوتا ہے، اور ماں کو نماز نہ توڑوں تو ماں کا حق. تو اسی کشمکش میں تھے کہ ماں نے بد دعا دے دی کہ اللہ کرے تجھ پر کوئی تہمت لگے. تو یہی ہوا کہ وہ پھر کسی چرواہے نے کسی عورت کے ساتھ زنا کیا، بچہ پیدا ہوا. تو وہ عورت شادی شدہ تھی نہیں. لوگوں نے پوچھا بچہ کس کا ہے؟ تو اس عورت نے جان چھڑانے کے لیے اس راہب پہ ڈال دیا. بیچارہ نیک بزرگ اپنے جھونپڑی میں اپنی عبادت کیا کرتا تھا، اس پہ جھوٹا الزام ڈال دیا. لوگوں نے پکڑ کے مارا اس کو اور
اس کے وہ عبادت خانہ گرا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس پر رحم کیا، تو جو ہے نا ماں کی گود میں بچہ بولا کہ میرا جو ہے نا اس کے پانی سے اللہ نے مجھے پیدا نہیں کیا بلکہ مجھے فلاں کے پانی سے اللہ نے پیدا کیا، وہ چرواہے سے۔ تو یہ کرامت اس راہب کی ظاہر ہوئی، تو اللہ نے اپنے حق کی وجہ سے اس کی عزت کی بھی حفاظت کی، لیکن ماں کی بد دعا بھی لگی اس کو۔ تبھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اسی حدیث کی بیس پہ کہتے ہیں کہ اگر نماز کی حالت میں ماں پکارے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز توڑ دینی چاہیے۔ تو اب کیا مسئلہ ہوا کہ وہ بچہ بھی ماں کی گود میں بولا، تو خیر جب لوگوں نے کہا یہ تو راہب بڑا نیک آدمی ہے، بچے سے اللہ گواہی دلوا رہے ہیں، تو اس راہب کو دوبارہ پروٹوکول دیا گیا اور اس سے کہا ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا کے دیں گے۔ اس نے کہا نہیں بھائی وہ مٹی کا گھروندا ہی بنا دو میرے لیے، جب عبادت ہی کرنی ہے تو سونے کے محل کا کیا کرنا۔ تو یہ ایک بچہ ماں کی گود میں بولا، ایک عیسیٰ علیہ السلام، اور ایک تیسرا ایک اس واقعے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سب کو لا لا کے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، نہیں وہ اتنا دودھ پیتا بچہ نہیں تھا جو یوسف علیہ السلام کی گواہی جس نے دی تھی نا، واسع خان، تو وہ آپ جتنا کم از کم ہوگا۔ تو یہ جو تھا حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت کو لایا گیا، اس کی گود میں جو ہے نا دودھ پیتا بچہ تھا۔ اب اس عورت کو اپنے بچے کا خیال آ رہا تھا یہ بچہ کیسے آگ میں جلے گا نا، وہ بیچاری، باقی لوگ تو گر رہے تھے، ایمان اتنا مضبوط تھا ان لوگوں کا، اس بچے نے قربانی ایسی دی تھی نوجوان نے کہ وہ آگ میں گرنے کے لیے تیار۔ تو وہ بچہ، ماں جو ہے نا ہچکچا رہی تھی کہ ایک طرف کفر ہے کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، اور ایک طرف ہی آگ ہے، اور پھر بچے پہ ترس آ رہا تھا اس کو کہ بچے کو کیسے میں ڈالوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ تو جب کوئی اللہ کے لیے ایسی قربانیاں دیتا ہے نا تو اللہ کی بھی مدد ہوتی ہے۔ تو اس بچے نے ماں کی گود میں بولا کہ اے ماں، یہ آگ کا ایندھن نہیں ہے، یہ جنت کا باغ ہے، اس میں کود جا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ دیکھنے میں آگ لگ رہی ہے، حقیقت میں یہ آگ نہیں ہے، یہ باغ ہے، اللہ نے جو ہے نا آزمائش کے لیے اس کو رکھا ہے۔ تو وہ ماں جو ہے نا اپنے سینے سے لگا کے اس میں کود گئی۔ تو خیر وہ اس بادشاہ نے، کم بخت نے، ان سب کو قتل کر دیا۔ تو وہ غالب آ گیا بادشاہ، وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اب چونکہ ظاہری لحاظ سے بادشاہ کو کامیابی مل گئی تھی اور وہ ایمان والے سارے قتل ہو گئے، جو کفر میں تھے وہ تو بادشاہ کے ساتھ ہو گئے، تو اب ظاہری لحاظ سے تو وہ کامیاب ہو گئے نا۔ تو قرآن میں اللہ نے صدیوں بعد ان کا واقعہ نازل فرمایا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ دیکھنے میں کامیاب بادشاہ ہوا لیکن حقیقت میں کامیاب نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ تو باغات میں چلے گئے، اور جو بادشاہ جس نے خندقیں کھدوائی تھی نا، اور اس کے جو فوجی لوگوں کو پکڑ کے خندقوں میں ڈال رہے تھے، وہ اصل میں آگ میں ہیں۔ تو آگ کے مستحق یہ لوگ ہوئے ہیں، وہ نہیں ہوئے۔ اور یہ خبر ہمیں قرآن مجید نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کا یہ واقعہ بیان کیا، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ بھی ایک، وہ اسباق تو ملیں گے، وہ تو میں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ خبر متواتر کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔ نوجوان نے جم غفیر اس لیے بلایا تاکہ کوئی بعد میں انکار نہ کر سکے، وہ جماعت المسلمین کو جانتا تھا شاید کہ پیدا ہوں گے ہی بعد میں مکر جائیں گے، بولیں گے یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے، ویسا بھی نہیں، تو اس نے پہلے سے انتظام کیا بھائی کہ متواتر خبر کا انکار ممکن نہیں ہوتا۔